بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 13، 14، 13، 14۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ ترجمہ: یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو شخص فرما برداری کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل فرمائے گا اسے اللہ تعالیٰ باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اللہ کی مقررہ حدوں سے، داخل کرے گا اسے اللہ آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ تفسیر: تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے لیے جو حصے مقرر کیے ہیں اور ان میں سے بعض کو میت کے زیادہ قریب ہونے اور ان کی ضرورت کے مطابق حصہ عطا فرمایا ہے، یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ تم ان حدود کو نہ توڑو اور نہ ہی ان سے آگے بڑھو اور نہ ان سے تجاوز کرو۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان احکام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے سے نہ تو کسی وارث کو زیادہ دے گا اور نہ ہی کسی ہیلے بہانے سے کسی وارث کا حصہ کم کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس میں نہریں رواں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے نار جہنم میں داخل کر دے گا، اور یہاں اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوا، اسی لیے اسے اس دائمی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 70 سال تک نیکی کا عمل کرتا رہتا ہے اور پھر وصیت کے وقت ورثہ کے حق میں ظلم و ستم سے کام لیتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے، اس طرح وہ نار جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص 70 سال تک برائی کرتا رہتا ہے لیکن وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، تلک حدود اللہ۔ امام ابو داؤد الاضراب فی الوصیت کے باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد یا عورت 60 سال تک اللہ کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں، جس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ من بعد وصیۃ یوصی بہا پڑھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 15 اور 16، 15، 16۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ ترجمہ: اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو تہمت لگانے والے سے، ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند کرو ان عورتوں کے گھروں میں یہاں تک کہ پورا کر دے ان کی زندگی کو موت، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے کوئی رستہ۔ اور جو مرد عورت ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو خوب اذیت دو انہیں، پھر اگر دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر: واللاتی یاتین الفاحشۃ، ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب عادل گواہوں کی سچی گواہی سے کسی عورت پر زنا ثابت ہو جاتا تو اس کو گھر میں قید کر لیا جاتا اور گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جاتی یہاں تک کہ اس کو اسی حالت میں موت آ جاتی۔ اس آیت کریمہ میں یہی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی سزا اس وقت تک رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے کوئی دوسرا راستہ بیان نہ کر دے، اور یہاں اس راستے سے مراد وہ آیت کریمہ ہے جس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زانی عورت کی یہی سزا تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کو نازل فرما کر اس کو منسوخ کر دیا اور وہاں شادی شدہ زانیہ کو سنسار کرنے اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح حضرت اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری، عطا خراسانی، ابو صالح، قتادہ، زید بن اسلم، ضحاک سے بھی مروی ہے کہ اس آیت کا مفہوم منسوخ ہو چکا ہے اور اس امر پر سب کا اتفاق ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس کا آپ پر بڑا اثر ہوتا، آپ کو تکلیف محسوس ہوتی اور چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور جب وحی کی یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میری بات غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے راستہ نکال لیا ہے، اگر زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں شادی شدہ ہوں تو پہلے انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، پھر پتھروں سے سنسار کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں بھی الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مروی ہے۔ ابن مردویہ کی ایک غریب حدیث میں شادی شدہ اور غیر شادی کے حکم کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ اگر زنا کرنے والے بوڑھے ہوں تو ان کو رجم کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ نساء نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اس کے بعد عورتوں کو قید کرنے کا حکم باقی نہیں رہا۔ امام احمد اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زانی اگر شادی شدہ ہو تو اسے کوڑے بھی لگائے جائیں اور رجم بھی کیا جائے، لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اس کو کوڑوں نہیں لگائے جائیں گے، صرف رجم ہی کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عزہ سلمی اور غامدیہ کو رجم کیا تھا، کوڑے نہیں لگائے تھے، اور اسی طرح آپ نے 2 یہودیوں کے رجم کا بھی حکم دیا تھا اور انہیں کوڑے نہیں لگائے تھے۔ یہ عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رجم کے ساتھ کوڑے لگانا منسوخ ہے۔ والذین یاتیانہا منکم، یعنی اگر مرد اس برائی کا ارتکاب کریں تو ان کو برا بھلا کہہ قرار دلاؤ اور جوتے مار کر سزا دو۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ زانی اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں اور شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے۔ حضرات اکرمہ، عطا، حسن بصری اور عبداللہ بن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس مرد اور عورت کے بارے نازل ہوئی جو زنا کا ارتکاب کریں۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جوان مرد اور عورتیں ہیں جو شادی شدہ نہ ہوں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ ان مردوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لواطت کا ارتکاب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو لواطت کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ دونوں اپنی بدکاری سے باز آ جائیں اور توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو ان سے آراز کرو، یعنی درست کلامی اور سختی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ نہ کیا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی برائی کا ارتکاب کرے تو وہ اسے کوڑے لگائے اور اس پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، یعنی حد لگانے کے بعد اسے آر نہ دلائے، کیونکہ حد اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 17 اور 18، 17-18۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ ترجمہ: توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ بے سمجھی سے، پھر توبہ کرتے رہتے ہیں جلدی سے، بس یہی لوگ ہیں نظر رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ ان پر، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ اور نہیں توبہ جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ساری عمر، یہاں تک کہ جب آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت تو کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اب ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، انہی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک۔ تفسیر: انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جہالت کی بنا پر کسی فعل بد کا ارتکاب کر بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کا خواستگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اگرچہ یہ توبہ فرشتہ موت کو دیکھنے کے بعد غرغرے سے پہلے ہو۔ حضرت مجاہد وغیرہ
فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی خطان یا قصدن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے حتیٰ کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جو بھی گناہ کرے وہ جہالت ہے۔ قتادہ نے بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے یہ روایت کی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا شخص جب کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، اور یہی قول حضرت ابن عباس اور عطا سے مروی ہے۔ ثم یاتوبون من قریب، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے کو قریب کہا ہے۔ ضحاک کہتے ہیں جس نے موت سے پہلے توبہ کر لی اس پر بھی قریب کا اطلاق ہوتا ہے۔ قتادہ اور صدی فرماتے ہیں کہ صحت کی حالت میں توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ غرغرے کی کیفیت سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا قریب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اسے غرغرے کی کیفیت لاحق نہ ہو۔ انہی سے دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس کے مرنے سے 1 مہینہ پہلے تک قبول کر لیتا ہے، بلکہ اگر وہ مرنے سے 1 گھڑی اخلاص سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اپنی موت سے پہلے 1 مہینہ، 1 ہفتہ یا 1 دن بلکہ 1 ساتھ بھی توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سن کر حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں وہ حدیث سنائی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ حضرت عبد الرحمن بن سلیمانی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابی ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے۔ دوسرے نے پوچھا کہ تم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ دوسرے صحابی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی موت سے نصف دن پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تیسرے صحابی نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر تیسرے صحابی فرمانے لگے کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی موت سے 1 پہر پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ بھی قبول ہوگی۔ چوتھے صحابی نے کہا کیا تم نے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اس پر چوتھے صحابی بولے کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر بندہ روح نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ غرغرہ کی کیفیت شروع ہونے سے پہلے تک قبول کر لیتا ہے۔ اس مضمون کے متعلق مرسل حدیث بھی وارد ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ غرغرہ کی کیفیت لاحق ہونے سے پہلے تک قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تو اس نے مہلت طلب کی اور کہا کہ تیرے عزت اور جلال کی قسم جب تک ابن آدم کے جسم میں روح رہے گی میں اس کے دل سے نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ اور یہی مفہوم اس حدیث مرفوع میں بھی ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں اولاد آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک انسان زندہ ہے اور اسے اپنی زندگی کی امید ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس کی توبہ مقبول ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ مگر جب انسان زندگی سے مایوس ہو جائے اور روح نکل کر حلق میں پہنچ جائے، سینے میں گھٹن محسوس ہو اور غرغرے کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ یہ توبہ کی گھڑی نہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو مرتے دم تک گناہوں پر اصرار کرتے رہے اور جب موت سامنے آئی تو اس وقت توبہ کرنے لگے۔ اسی مفہوم کو اسی آیت کریمہ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
ترجمہ: پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اہل زمین اس کو دیکھ کر توبہ کریں گے، لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا۔ سورہ انعام۔ ترجمہ: جس روز آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے گی تو نفع نہ دے گی کسی کو اس کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کافر اپنے کفر و شرک پر مرے گا اسے اس کی ندامت اور توبہ کچھ فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اگرچہ زمین بھر سونا دینا چاہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے جب تک پردہ نہ پڑ جائے۔ عرض کی گئی کہ اس پردہ پڑ جانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ شرک کی حالت میں جان کا نکلنا۔ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دردناک اور دائمی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔